وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اصلاً اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جنسی ضرورت پوری کریں۔ دو ایسے لوگ جن میں اس کی کوئی طلب تڑپ ہی نہ ہو، یعنی وہ اس حوالے سے یا تو کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی اور ذرائع سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے عادی ہو چکے ہوں، تو ان ساری پرورشنز ہوں یا بیماری ہو، اس کے نتیجے میں ایک ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی دو لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں قبول کریں اس مقصد کو کھو کر جو اس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ افزائش نسل کا ذریعہ بنے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد رکھا ہے، اپنی بندگی، وہ قیامت تک کے لیے ایک نظام چلے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ضرورت بنے اور ضرورت پوری کرے، اور اس کے نتیجے میں آگے انسان چلے۔ اگر تو انسان پیدا ہونے کی اور صورتیں ہوتی تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو جنسی تعلق کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا کے اور اس میں ساتھ ساتھ انسان کی خواہش کو بھی ڈال دیا، اس کی پسند کو بھی ڈال دیا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ مرغوب چیزوں میں سے ہو گیا دونوں کے لیے۔ ورنہ کوئی مرد اگر اس کو اس کام میں لطف نہ ہو تو یہ کرنے کے نتیجے میں کسی کی ذمہ داری لے، کسی اولاد کی ذمہ داری لے، بیوی کا کھلانا پلانا، ان بندوبست کرنا، یہ کیوں قبول کرے گا؟ اسی طریقے سے کوئی عورت اگر اس کو اس میں لطف، ضرورت، مزہ، طلب تڑپ نہ ہو، خواہش نہ ہو، اپنی اولاد کی محبت نہ ہو، تو اتنی تکلیف اور پریشانی سے کیوں گزرے؟ بچہ جننے کی، اس کو رکھنے کی ایک مشقت ہے، اور کتنی زندگی بھر تک اس کو پالنا اور سنبھالنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ضرورت بنایا ہے، ایک کو دوسرے پر ڈپینڈنٹ کیا ہے۔ اس کی احتیاج اس سے پوری ہوتی ہے، اس کی اس سے ہوتی ہے۔ ہر کام میں ایسے ہی ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ ایک بزنس میں لگ جائیں اور سب کہیں کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پروفٹ سے، جو اس کا اصل مقصد تھا بس ایک کلب سا بن جائے اور لوگ آئیں اپنے اپنے کام کریں اور چلے جائیں، تو ظاہر بات ہے ترقی کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی۔ یہ تو عقلاً بالکل بے تکا سوال ہے کہ یہ کہا جائے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں، تو میاں بیوی ہے کس لیے، کیا کرنے کے لیے؟ یتیم خانہ کھولنے کے تو اور بھی طریقے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو کہ جس کو کھانا پکانا نہیں آتا، اس کے لیے سوپ کچن وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، مختلف جگہ کھولی جا سکتی ہیں، ایسے کیفے اور ایسے کیوکس کھولے جا سکتے ہیں کہ جن میں کھانا ملتا ہے، لنگر کھولے جا سکتے ہیں۔ تو عورتیں مل کے یہی کام کر لیا کریں، لنگر کھول کے کھلائیں، مرد حضرات جو ہے وہ یتیم خانے کی کفالتیں شروع کر دیں، بیوہ اور دارالسکون ٹائپ کے ادارے بنائیں، تو اس میں ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو برتنے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو جاننے، ایک دوسرے کے غم تکلیف، ان سب کے لیے غم گساری ہی اگر کرنی ہے، اگر یہ سبب سمجھا جائے، تو یہ غم گساری کرنے کے لیے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، امی ابا یہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، جن سے صرف آپ کو اپنا دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، خوشی، مسرت کے جتنے بھی اسباب جمع ہو ان میں ان کا ساتھ چاہیے، تو یہ کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ مشورے چاہیے، تو اس کے لیے کسی اجنبی عورت سے کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر پابند کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ دونوں کی جنسی ضرورت، کیونکہ تو اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے نا کہ دونوں جنسی طور پر ایک دوسرے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ضرورت محسوس کرتا ہو جو کہ اصل مقصد ہے، تو وہ نارمل ہے، تو اس کے ساتھ وہ نکاح رکھ کے اس کو اذیت میں رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سب سے بڑا واجب جو میاں بیوی، سب سے بڑی ذمہ داری جو میاں بیوی، سب سے بڑا حق جو ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر ہوتا ہے نکاح میں، وہ یہی ہے۔ اسی کو، یعنی نکاح کا تو اصل ایک مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں جنسی ضرورت پوری کی جائے۔ تو نکاح بمانے وتی کے،
قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ نکاح کا، اس کے اصلی مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ تو اب اسی لیے ایک ایسا شخص کہ جو اس پر قادر نہ ہو، امپوٹنٹ ہو، تو عورت کو اس سے خلا لینے کی اجازت ہے، شرعاً اس کا حق رکھتی ہے، ورنہ عام طور پر خلا بغیر عذر کے یہ اس کا عذر ہے۔ اسی طرح کوئی عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو اس مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اسی کام کے لیے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہے اللہ نے، ورنہ افزائش نسل نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی کہ کوئی شخص انسان رہے اور کھانے کی اس کو اشتہا نہ ہو، پینے اور سونے کی، کم سو کے گزارا کرنے کی یا بالکل نہ سو کے گزارا کرتا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ سونر اور لیٹر وہ بیمار ہوگا، اب نارمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی نارمل شخص ہے اور اس کی اپنی جنسی تقاضے اور ضرورتیں وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو یا تو وہ بیمار ہے واقعتاً جس کا اس کو پتہ نہیں ہے، نفسیاتی بھی بیماری ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، یا وہ بیمار تو نہیں ہے، اپنے آپ کو دبا کے پریشان کر کے روکتا ہے اور اس کی وجہ سے امبیلنس کا شکار ہوتا ہے، ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں اس کو سکون تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ملے، نہ وہ روحانی ترقی کر سکتا ہے، نہ اس کی جو ہے وہ معاشرے میں کوئی ایسی ساکھ ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس بنیاد پر کہ میں شادی کر لوں دنیا کو بتانے کے لیے، یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ اماں ابا پیچھے پڑے ہوئے تو کر لو، محلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں بیمار ہوں، چلو شادی کر لیں، ایک نام ہو جائے، یا کم از کم لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اسی چیز کو ابھی یہ انڈیا میں ایک عورت کا اشتہار آیا، باقاعدہ اس کی خبر آئی کہ اس نے باقاعدہ ہندو مذہب میں رہتے ہوئے ہی وہ جو ان کا طریقہ ہے شادی کرنے کا، ان کے ہاں جو کی جاتی ہے 7 پھیرے لگانا آگ کے گرد، وہ سارا جو بھی چکر ہے وہ کیا، اپنے آپ سے شادی کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی لوگوں کے لیے بہت جی لی، اب اپنے لیے جیوں گی، تو میں اپنے ہی آپ سے شادی کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے نکاح کیا، یعنی ان کے حساب سے جو سلسلہ اس کا ہے۔ تو ایسے سے پاگل پنے کے واقعات بھی دنیا میں آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے جنس کو ایک گالی، شہوت کو ایک بری چیز سمجھا ہے، حالانکہ یہ تو عبادت ہے، صحیح طریقے سے کی جائے، صحیح دائرے میں کی جائے تو اس پر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے جسے ہم پوری کر رہے ہیں، تو اس میں ثواب اور اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غلط جگہ جاتا اپنی ضرورت پوری کرنے تو اس وجہ سے اس کو گناہ ملتا؟ فرمایا ہاں ملتا۔ فرمایا اسی لیے جب حلال جگہ پر جائے گا تو ثواب پائے گا۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، جس طرح کھانے میں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، سونے میں ایک دوسرے کا اہتمام کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں کہ جاگ نہ جائے، تھکاوٹ ہے آرام پہنچایا جائے، بیمار ہے تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے کھلانے پلانے پر بھی، ہر چیز پر۔ تو اسی طرح یہ شہوت بھی ایک ضرورت ہے۔ اسی لیے لوگوں کو یہ چونکہ گالی لگنے لگا ہے، یہ ہمارے ہاں جو سفسٹیکیشن کے نام پر اور زیادہ مہذب ہونے کے نام پہ دنیا کے حساب سے شادی کو ناپسند کیا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی حاجت نہیں رہ گئی ہے۔ اور اب ان موضوعات اپنی اپنی زندگی میں ہر آدمی اپنے ہی طور پر بندھا رہے، اپنا اپنا کام کرے، اپنی اپنی نوکری کرے، تو وہ جو میاں بیوی بھی وہ بھی اپنی اپنی جاب میں الگ الگ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پلٹ کے پوچھنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہاں یہ ان کو اچنبے کی بات لگتی کہ ایک آدمی کو ضرورت کیوں ہے، شادی کے کچھ سالوں کے بعد تو ضرورت ختم ہی ہو جانی چاہیے، سب بیتو کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ و شعور عطا فرمائے۔
اب جنسی رشتہ اگر قائم کیا نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دونوں اس پر میوچلی اتفاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے ہی صحیح ہیں، تو کیا وہ دونوں میاں بیوی رہیں گے؟ ہاں رہیں گے، اگر دونوں کی رضا ہے تو رہ سکتے، ساتھ رہے۔ دونوں کی رضا نہیں ہے، ایک تو رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے مثلا عورت اور مرد نہیں چاہتا، یا وائس ورثہ، تو اس صورت میں بھی نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا۔ جنسی تعلق قائم کرنے یا نہ کرنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، بھلے وہ کتنے ہی عرصے کے لیے، بشرط یہ کہ لڑکے ناراض ہو کے، قسم کھا کے، یا لعنت ملامت کر کے، جھگڑ کے، یا طلاق کی نیت سے ایسا کر کے مرد نہ کرے۔ یعنی مثلا مرد نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس عورت کے پاس اب نہیں جاؤں گا، تبھی اس نے قسم کھائی ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اس میں خالی اس کے پاس مدت ہے، اور وہ عدت، یعنی وہ جو عدت ہے، جو مدت عدت کی ہوتی ہے، وہ ٹائم، عدت مدت دونوں کے معنی ویسے ایک ہی ہوتے ہیں، کہ وہ گنتی پوری ہو جائے وہ مہینوں کی، اور اس میں اس نے رجوع نہ کیا ہو، ایلا کر لیا جس کو ہم کہتے ہیں، قسم کھا لی، تو اس کا وہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ قسم کھانے کے ساتھ ہے۔ نمبر دو یہ کہ اس نے بیوی کو دور کیا ہے اپنے سے، غصے میں، نفرت میں، چھوڑ دینے کی نیت سے، طلاق دینے کی نیت سے، تو بھی پھر 3 مہینے کے بعد، یعنی اس سے اگر وہ قربت نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ویسے ہی دونوں میوچلی ایگریڈ ہے، یا ایگریڈ اس طور پر نہیں ہے، بس لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے چڑ ہو گئی ہے، نفرت ہو گئی ہے، دیکھنے پسند نہیں کرتے، تو دونوں صورتوں میں لیکن طلاق دینے کی نہ مرد کی نیت ہے، نہ قسم کھا کے اس سے دور ہونے کی نیت ہے، نہ اس کو زہار وغیرہ کا کوئی لفظ اس نے استعمال کیا ہے، اور بس وہ پڑے ہوئے، لیکن ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں رہ گیا کسی بھی وجہ سے، عورت کی بد زبانی، یا مرد کی ظلم و زیادتی، تشدد، بدتمیزی، بےہودگی کرنے سے، یا کوئی بھی وجہ بنی جس کی وجہ سے اب یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ نہیں رہے، اور لیکن رہتے ساتھ ہیں، اور طے کیا ہوا کہ ساتھ رہتے رہیں گے، تو اس صورت میں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ سالوں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ لیکن پھر اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی، پڑے ہوئے کیوں ہے، تعلق کیوں، یعنی ایک جو دھاگا بندھا ہوا، یہ کس بنیاد پر؟ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس عجیب و غریب قسم کے نفاق کا شکار ہے، عجیب و غریب قسم کی بد اخلاقی کا شکار ہے، کہ دوسرے کو جینے نہیں دے رہے۔ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ ساتھ ایسے رہو کہ ایک دوسرے کو جینے مت دو، عذاب کر کے رکھو دونوں کی زندگیاں، مرنے کے بعد اس پر سکون ہو کہ کسی طرح دنیا سے جو جائے تو دوسرے کو سکون ہو۔ تو ایسے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں ہم دنیا دار اتنے ہو گئے ہیں کہ شریعت کی پابندی ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے، اپنی انا کی تسکین اہم ہے۔ اب مجھے اس سے چڑ ہو گئی ہے تو بس کچھ بھی ہو جائے میں اس کو دیکھوں بھی نہیں، قریب بھی نہ جاؤں۔ طلاق ایسے نہیں دے سکتا یا خلا ایسے نہیں لے سکتی کہ دنیا کو کیا بتاؤں گی، لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں۔ متعلقہ ہو کر زندگی گزارنا یہ مجھے پسند نہیں ہے، لوگ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، میری اولاد انگلی اٹھائے گی، سوال کرے گی، اسے کیا جواب دوں، ان کے رشتوں میں آگے مشکلات ہو جائیں گی، تو اس طرح کے پریشر میں پڑا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود غرضی میں، دکھاوے میں، ان چیزوں میں زیادہ مبتلا ہے۔ شریعت کی اس کو پابندی، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے جو حقوق و فرائض ادا کرنے تھے میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائے۔ یہ سوال ہی عجیب ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ رہیں اور ان کے درمیان جنسی تعلق نہ ہو؟ ہاں، بہت سال گزر گئے شادی کو، کئی بچے ہو گئے، 20 30 25 35 سال کے بعد آدمی بڑھاپے میں اس کا بھی ارمان نہیں رہا، خود ہی میوچل ایگری کرتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ کسی نے دوسرے کو نفرت سے اور غصے سے الگ کر دیا اپنے سے اور دیکھ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، یہ نہیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ ہی وہ ضرورت تقاضے کم ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔